ولادیمیر پیوٹن اور ولادیمیر زیلنسکی دونوں شخصیات بڑی عجیب و غریب ہیں، پراسرار۔ پیوٹن ایک جاسوس، ایک گوریلا، ایک فائٹر، دوسری جانب زیلنسکی ایک اداکار، ایک کامیڈین۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر ہم ان دونوں کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ پیوٹن جو ہے وہ کوارٹرز میں رہنے والے ایک بچہ جو ہمیشہ سے بہت تیز تھا، بہت لڑتا تھا۔ کے جی بی میں آئے، کے جی بی میں نہ صرف جاسوسی کی بلیک بیلٹ ہولڈر ہیں، بہترین فائٹر، جاسوس، اور جناب اس کے علاوہ کے جی بی کے سربراہ بھی رہے، ہیڈ کیا کے جی بی کو۔ جب یہ 1991 میں روس ٹوٹا، یعنی روس سوویت یونین ٹوٹ گیا اور مختلف ریاستوں میں بٹ گیا، تو یہی وہ دہائی ہے جہاں سے پیوٹن نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 1999 میں صدر بورس یلسن نے جب استعفیٰ دیا تو ان کو قائم مقام صدر منتخب کیا گیا۔ اب تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ پیوٹن وزیر اعظم بھی رہے ہیں، صدر ہیں، تیسری مدت ہو گئی ہے، چوتھی مدت کے لیے 2024 میں پھر لڑیں گے، اور بلکہ 2036 تک آئینی اصلاحات کے ذریعے آ چکے ہیں۔ سخت گیر، شفاق اور بے رحم آنکھیں، اور تاثرات ایسے کہ دوسرے کو بہت آسانی سے روب میں لے لیتے ہیں۔ ایک بڑی مضبوط شخصیت ہے، طاقت کے استعمال میں کبھی گریز نہیں کرتے۔ چچینیا، کریمیا، بیلاروس ہمارے سامنے ہے، شام میں امریکہ کے خلاف جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا مضبوط حکمراں۔ یہ درست ہے کہ ان پر بدعنوانی کے بہت سارے الزامات ہیں، ان کے مخالفین یا تو پراسرار طور پہ مر جاتے ہیں یا جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی بالکل درست ہے۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ جب ان کو روس ملا تھا تو روس ایک منتشر، ٹوٹا ہوا، شکست خوردہ روس تھا۔ 20 سالوں میں انہوں نے روس کو دوسری قوموں کے مقابل لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ ایک مضبوط شخصیت ہے۔ دوسری جانب زیلنسکی کو کوئی کیریئر پولیٹیشین نہیں ہے، ان کو ایکسیڈنٹل پولیٹیشین کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر ابتدائی کیریئر دیکھیں تو زیلنسکی جو ہے وہ کامیڈی کیا کرتے تھے، کامیڈی مطلب پروفیشنل اداکار تھے، اور روس کے مختلف چینلز پر کامیڈی شوز میں باقاعدہ طور پہ حصہ لیتے تھے۔ 2003 میں اپنی کمپنی قائم کی، اور اس کا ایک چینل ہے وہاں پہ یوکرین میں 1+1۔ ان کے ڈرامے، ان کی سیریلز، ان کی پروڈکشن وہاں چلا کرتی تھیں۔ پھر ہوا یہ کہ 2014 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا، ایک بڑی عجیب و غریب فضا یوکرین میں بن گئی، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے جذبات بھی بڑے مخالف تھے، نیشنلزم۔ اتفاق دیکھیں کہ 2015 میں ایک سیریل سامنے آئی، سرونٹ آف دا پیپل۔ یہ ایک کامیڈی سیریل تھا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک استاد، ایک پروفیسر معاشرے کو تبدیل کرنے نکلتا ہے، اور آہستہ آہستہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ پھر وہ پروفیسر جو ہے، پروفیسر گوروبسکی نام ہے اس کا، تو وہ کردار کرتا کیا ہے کہ ایک بڑی جذباتی تقریر کرتا ہے جو پورے ملک میں آگ لگا دیتی ہے، اور پھر لوگ اس کو صدر منتخب کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ تو تھا سیریل، لیکن حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جذبات بڑے تھے لوگوں کے۔ 2015 میں جب یہ سیریل سامنے آئی تو زیلنسکی جو تھے اس میں وہ پروفیسر کا کردار ادا کر رہے تھے، اور وہ بہت مقبول ہو گئے لوگوں میں۔ وہ اتنے مقبول ہو گئے کہ لوگوں کے دل کی دھڑکن بن گئے۔ 2019 کے انتخابات میں زیلنسکی نے بے انتہا بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ جی ہاں، 73% یوکرینین نے ان کو ووٹ ڈال کر صدر بنا دیا۔ تو ایک طرف ڈرامے کی کہانی تھی جہاں وہ صدر بنتے تھے، مگر یہ حقیقت میں بدل گئی اور وہ باقاعدہ صدر بن گئے۔ پروفیشنلی کامیڈین تھے، ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہیں،
اور شاید اسی وجہ سے ان کو مختلف اوقات سوشل میڈیا پہ اور ان کے مخالفین کی جانب سے تضحیک کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت وہ جس طرح سے جمے ہوئے ہیں، کم از کم ملک چھوڑ کے تو نہیں بھاگے. اتنے نامساعد حالات میں کہ جب ان کے دوست، ان کے یورپی یونین کے ساتھی، نیٹو، امریکہ سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اتنے بڑے روس کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں، لیکن کم از کم کھڑے تو ہیں. تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ دونوں بہت ہی مختلف شخصیات ہیں، دو الگ الگ شخصیات. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.